بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. گورنر پنجاب جناب چیف منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹرز، چیمبر کے پریزیڈنٹ فیڈرل کے عرفان، اور لاہور چیمبر کے میاں انجم نثار، اور ممبرز بزنس کمیونٹی. خسرو بختیار نے بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا پیکیج کا. میں ہمیشہ جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو سونے سے پہلے میں ہمیشہ جو دن کا جو میچ ہوتا تھا، جب تک میں اس کی اپنی کرٹیک نہ کر لوں کہ میں نے میچ اس طرح کھیلا تو مجھے کھیلنا کیسے چاہیے تھا، کیا غلطیاں میں نے کی، میں سوتا نہیں تھا. تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے. تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی، یہ جو پیکیج آج دیا ہے، یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکیج دینا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ بڑی خسرو بختیار نے آپ کو تفصیل میں سمجھائی کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے. ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، انوویشن ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو کبھی بھی ایک ملک مینوفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا. تو ہمارا ملک آج سے 50-55 سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھ رہی تھی، ہمارا ڈائریکشن ٹھیک تھا. اور بدقسمتی سے وہ جو 70s کی نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملک کی ٹریجیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھ دی. اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکوری نہیں کیا اس سے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں. یہ جو ہماری گورنمنٹس آئیں وہ ڈیوورس تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا. یہ دو بالکل مختلف تھے. ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے. جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے؟ گورنمنٹس ادھر آ گئی کہ وہ ویلتھ کریشن کے خلاف تھی. اچھا جی یہ نفع زیادہ بنا رہا ہے تو ان کو ذرا ہم سیدھا کرتے ہیں. پروفٹ میکنگ کے خلاف جب ایک گورنمنٹ کی پالیسیز بن جاتی ہیں اور ایک انڈسٹری کو پروفٹ نہیں بنانے دیتی تو وہ انڈسٹری تو کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی، نہ وہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. انویسٹمنٹ تو ایسے ہے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں. جب ایک پروفٹ بنتا ہے، جب وہ دوسرے انویسٹرز دیکھتے ہیں وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ادھر منافع ہے، وہ سیدھے اس ایریا کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جب ایک گورنمنٹ کی پالیسی بن جائے انویسٹمنٹ کے خلاف اور پروفٹ میکنگ کے خلاف، جو کہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا، اور وہ ہوا پاکستان میں، تو ہمارا ملک کو جانا کہیں چاہیے تھا اور ہم نکل کہیں اور گئے. تو یہ تو ہم نے شروع سے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اوپر. لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، کہ صرف ادھر آپ کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے، تو ہمیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے انڈسٹری میں ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی تھی، پیسے بھی آ جانے تھے ہمارے. پیسہ تو ہے پاکستان میں. اور پھر جو پرابلم آتا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، ڈالرز کی شارٹیج ہو جاتی ہے. کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. میں نے کل اپنی تقریر میں ایک گراف دکھایا تھا کہ
سن 2000 کے اندر ویتنام، روانڈا، چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس گراف پہ 20 سال کے اندر سب کے سامنے روانڈا سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس پہ، ویتنام بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا اس سے بھی تیز، سب سے نیچے پاکستان ہے۔ ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی، جو تھوڑی سی مشرف کے دور پہ بڑی تھی وہ بھی لیول آؤٹ کر گئی۔ تو جب ملک کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھے گی تو ڈالر کا تو کرائسس ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا۔ جب اکانومی بڑھنے لگتی تھی ہمارے ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑ رہا تھا۔ تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹریپ پہ سے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس IMF کے پاس جانا اس لیے پڑے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہم نے صرف ان جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر، جو پلاٹس کے اندر پڑا رہتا ہے، لوگ پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے، اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا انڈسٹری کی طرف۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر سب سے زیادہ زور لگایا، جو کہ سب سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو۔ ان کے اوپر اتنی ہم نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ جو اس ملک کا انڈسٹریل بیس بننا چاہیے تھا، ہمیشہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بیس ہوتا ہے ملک کا، اس کے اوپر اتنی مشکلیں ڈال دیں کہ وہ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکتا اور ریسٹرکشن سے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں، ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ دوسرا، ہم نے سکھ انڈسٹری، اب اتنی ہماری انڈسٹری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو انڈسٹری سکھ ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے۔ اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز، دیکھیں میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے۔ میں کرکٹ کے زمانے سے اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں کمیونٹیز جانتا تھا، پھر شوکت خانم بنانا شروع کیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ میری مدد اوورسیز پاکستانیز نے کی۔ تو میں ہر دنیا کے جدھر اوورسیز پاکستانیز پہنچ جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو مجھے ان کا پھر بزنس کمیونٹی کا بھی آئیڈیا ہو گیا، وہاں جو لوگ کام کرتے تھے۔ اور اب میں 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے میں نے پیسے اکٹھے کرنے کیے شوکت خانم کے لیے، تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ چھوٹا بزنس مین بڑا بزنس مین بنتا گیا، اور ان سے پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں بزنس کرتے، کیوں نہیں انویسٹ کرتے آ کے پاکستان میں۔ تو ادھر سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے سب سے بڑا جو اپنا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے۔ پھر ایک کانٹریکٹ انفورسمنٹ، اگر ان کا کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور کانٹریکٹ جو پارٹنر ہے، جو مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس رل جاتے ہیں عدالتوں کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے تب سے یاد ہے کہ ان کے وہ پھر آخر میں تنگ آ کے پلاٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے، پھر پتہ چلا پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی ایکشن لیے، قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں۔ ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں، ان کے لیے مسلسل ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا، نو کوسچنز آسکڈ ہوگا۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ JV کریں گے، جوائنٹ وینچر کریں گے، تو تب بھی دونوں کے لیے، یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز، تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیے۔ کوشش اس کی یہ ہے
کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریکٹ کریں. اوورسیز پاکستانیز کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہے پاکستان میں. ہم نے تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل لا سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں, تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی, وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں, جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں, ان کے پاس کیپٹل بھی ہے, صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروتھ, تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز, ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا, پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے. تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک, اتنی بڑی ہمارے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں, ہر قسم کے انٹرپرینورز ہیں, بزنسز ہیں. تو ہم ان کو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ان کو اس ملک میں لانے کے لیے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی ان کے لیے بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے بھی ہے, اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا, جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آخر میں جو سب سے پہلے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھی کیا کرنا چاہیے تھا, ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, اور دوسرا جو آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں خیال میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑھی ہے ہمارے آتے ہوئے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, مشکل سے $4 ارب بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو, اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے, اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہے, ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا, اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو, کمپنیز کو بھی, فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح اب انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے, کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے, ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے, اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے, ہم نے آئی ٹی پروفیشنز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں, ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں, یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے, تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی, اس میں پارٹنرز بنے گی. کیونکہ دیکھیں جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے, کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر
سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا، اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فورن پالیسی چینج کر دیتا ہے، دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے، فورن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا. یہ یاد رکھیں، ان کی دنیا عزت نہیں کرتی. دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا. وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی پی نٹس. ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پی نٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے. 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے. صرف تبھی پیسے مل رہے تھے، ابھی پیسے مل رہے. دیکھیں، تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے، محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ ہم 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، پاکستان اور ملیشیا کا، آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آ کے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں، ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے، کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں، پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر ہو. ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، میں صرف اس لیے آج آپ سب کو، میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ.